بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک کہ 1 سال اپنی امامت کا آپ نے شام میں گزارا ہے اور پھر باقی 34 سال مدینہ میں گزارے ہیں، اور مدینہ میں مسلسل جو آپ کا انداز ہے، آپ کی روش رفتار ہے، آپ کا کردار، آپ کی سیرت کی بلندی ہے، یہ مسلسل یہ آپ کی شخصیت کی بلندی کے مظاہر ہیں۔ وقت نہیں کہ میں ایک ایک کر کے کچھ مطالب آپ کے سامنے بیان کرتا، خود مروان بن حکم کے ساتھ جو آپ کا اخلاق ہے، اور اسی طرح سے مسلم ابن عقبہ، اور اسی طرح سے حسین ابن نمیر، اور یہ افراد کے ساتھ یہ آپ کے رویے، اور پھر مدینہ کے اندر جو آپ نے انقلاب برپا کیا، کیا انداز اختیار کیا۔ اگرچہ پابندی تھی کہ کوئی بھی امام کے قریب نہیں جا سکتا، نہ امام کے گھر جا سکتا ہے، نہ امام کے پاس بیٹھ سکتا ہے۔ مدینہ کے گورنر عثمان بن محمد بن ابو سفیان نے خصوصی طور پر سپاہی لگا رکھے تھے اور جاسوس معین کر رکھے تھے کہ کوئی علی زین العابدین کے پاس نہ جائے، کہ اگر کوئی بیٹھتا ہے تو فوراً سے اطلاع دی جائے، اور اس بیٹھنے والے کو بلا کر گورنر ہاؤس میں اس کی تفتیش کی جاتی تھی۔ ان حالات میں اب بتائیں تاریخ انسانی کا سب سے بڑا پیغام کیسے پہنچا امام سجاد۔ یہاں وہ کام کیا کہ حزب حاکم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جا کے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، پیغمبر سے لے کر امام عسکری تک تمام معصومین نے مل کر اتنے غلام نہیں خریدے جتنے غلام صرف امام سجاد نے خریدے، لیکن کبھی کسی غلام کو 1 سال سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھا۔ حزب حاکم یہ خیال کرتا تھا کہ شاید امام ثواب کی نیت سے غلام خریدتے ہیں پھر آزاد کر دیتے ہیں، لیکن یہ فرزند رسول کا انداز امامت تھا۔ بظاہر غلام خرید رہے تھے، بباطن شاگرد تیار کر رہے تھے، اور 1 سال یا کم و بیش اس غلام کو جب اپنے ساتھ رکھتے، اپنے عمل سے، کردار سے، سیرت سے، روش سے، رفتار سے اس طرح سے پیغام کربلا اس کی مملکت وجود میں منتقل کر دیتے کہ 1 سال گزرنے کے بعد وہ کربلا کے پیغام کا حامل بن جاتا، کربلا کا ریپریزنٹیٹیو اور کربلا کا نمائندہ بن جاتا، اور پھر جب امام اسے آزاد کرتے تو یہ غلاموں کا ایک سلسلہ پوری دنیا میں پھیل جاتا، اور پھر اگلے سال دوسرے غلام لے کے آتے۔ یہ انداز تھا۔ دیکھیں 1400 سال پہلے امام کی سیرت کے نمونے جو ہزاروں کی تعداد میں، اگر میں آج کے دور کی بات کروں، اسے میں نے دوسرے مقام پہ بھی عرض کیا، لیکن بات اتنی اہم ہے کہ رک کر اس مقام بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہاں تک کہ خود مدینے میں جو آپ کا انداز تھا، جس طرح سے انقلاب کی شروعات ہوئی کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد آج کی متمدن، مہذب اور مثقف دنیا کا ایک باشعور انسان، اہل علم اور اہل معرفت، ایڈوارڈو کون ہے؟ یہودی النسل، اٹلی کا رہنے والا، دنیا کا متمول ترین افراد میں سے ایک فرد ہے۔ جیسے فیٹ کمپنی ہے، ایسی 20 کمپنیوں کا تنہا مالک، اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا۔ یہ ایڈوارڈو جو یہودی النسل تھے، جن کا تعلق اٹلی سے تھا، یہ اسلام کے اوپر تحقیق کر رہے تھے، تھیسس کر رہے تھے، ڈاکٹریٹ کر رہے تھے، اور اپنی تحقیق کے دوران جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو انہوں نے سوچا کہ چلو چل کر شیعہ اسلام کا بھی تعارف ہو جائے، اور چل کے قریب سے دیکھوں کہ یہ اسلام کی جو شاخ ہے تشیع، ان کی تعلیمات اور ان کے نظریات اور افکار کیا ہوتے ہیں۔ یہ گئے ایران میں، اور خمینی بت شکن کے ساتھ ان کی آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی جو ان کی ریکارڈ موجود ہے، اور اس ملاقات کے بعد جب پلٹ کر اٹلی آئے واپس تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کیا اور دوبارہ جب تشریف لے کر گئے ایران میں تو پھر اس وقت خمینی کی رحلت ہو چکی تھی، اور رہبر سید علی خامنائی ان کے زمانے میں ایک مرتبہ گئے، ان کی اقتدام نماز بھی ادا کی اور ان کے ساتھ کچھ وقت بھی گزارا۔ جہاں ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے پوچھا کہ اے ایڈوارڈو، یہودی تو بڑے متعصب ہوتے ہیں، وہ تو اپنا آبائی عقیدہ نہیں چھوڑتے ہیں، آپ نے یہودیت چھوڑ کر کیوں کر اسلام کو قبول کیا، مکتب اہل بیت اور مکتب تشیع کو قبول کیا؟ تو ایڈوارڈو نے جواب دیا کہ آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد جاتے ہوئے خمینی بت شکن نے میرے گرد ایک ایسی ٹرائنگل کھینچی ہے، ایسی مثلث کھینچی کہ میں 1000 کوشش کے باوجود اس سے باہر نہ نکل سکا۔ کہ کیسی ٹرائنگل؟ کہ مجھ سے کہنے لگے ایڈوارڈو، اگر تم سنجیدہ ہو، مخلص ہو، اسلام پڑھنا چاہتے ہو، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو ان 3 کتابوں کا مطالعہ کر لو، تمہیں اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ کون کون سی 3 کتابیں؟ ایک قرآن، دوسرے نہج البلاغہ، تیسرے صحیفہ سجادیہ۔ قرآن سے متعلق کیا کہا میں نے آپ کے شہر میں کسی مقام پر بیان کیا، نہج البلاغہ سے متعلق، لیکن صحیفہ سجادیہ سے متعلق کیا کہا؟ کہا کہ ان 54 دعاؤں کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ انسان جس کا نام علی زین العابدین ہے، یہ اس کائنات کا سب سے بڑا ماہر نفسیات ہے، یہ اپنے رب سے ایسے باتیں کرتا ہے، اپنے خدا سے ایسے گفتگو کرتا ہے، یوں اپنے خدا سے دعائیں مانگتا ہے کہ اپنے خدا کے پاس بھی انکار کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ یہ علی زین العابدین
یہ علی زین العابدین یوں خدا سے گفتگو کرتا ہے، ایسے اپنی باتیں منواتا ہے، یوں خدا سے دعا مانگتا ہے کہ خدا کے پاس بھی انکار کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ کیا انداز ہوتا تھا امام کا؟ امام سال بھر غلام خریدتے تھے، کب آزاد کرتے تھے؟ شب قدر میں آزاد کرتے تھے۔ اور شب قدر کیا طریقہ تھا؟ آپ بھی اپنی مسجد میں شب قدر کے اعمال انجام دیتے ہیں، کوئی نوافل سے، کوئی غسل کر کے، کوئی تلاوت سے، کوئی صدقہ دے کے اعمال شب قدر کا آغاز کرتا ہے۔ لیکن اے سنیں، علی زین العابدین شب قدر کے اعمال کا آغاز کیسے کرتے تھے؟ سارے غلاموں کو، ساری کنیزوں کو ایک بڑے حجرے میں جمع کرتے، اور جمع کرنے کے بعد حضرت ایک رجسٹر کھولتے، اور رجسٹر کھول کر ایک ایک غلام سے، ایک ایک کنیز سے باری باری پوچھتے، بتا فلاں دن فلاں موقع پر تم نے میری حکم عدولی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ وہ بھولا ہوا غلام جیسے امام یاد دلاتے اعتراف کرتا، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، دوسرے سے اعتراف لیتے، تیسرے سے، چوتھے سے، پانچویں سے، چھٹے سے، تم نے غلط بیانی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تم نے میرا نقصان کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ وہ بھولے ہوئے جیسے امام یاد دلاتے سب اعتراف کرتے، اور اب سب ڈر رہے ہوتے کہ شاید اب فرزند رسول ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن سب سے اعتراف لینے کے بعد فرزند رسول علی زین العابدین فرماتے، جاؤ آج کی شب میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرماتے، جاؤ آج کی شب میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد جب ان کو رخصت کرتے تو خود اس حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، اور ایک بڑے تشت میں درہم و دینار، سونے چاندی کے سکوں کی تھیلیاں رکھے ہوئے، ہر غلام کو جاتے ہوئے رخصت کرتے ہوئے ایک ایک تھیلی دیتے درہم و دینار کی، اور اس سے کہتے کہ اب دوبارہ کسی انسان کی غلامی اختیار نہ کرنا، جا اپنی باوقار زندگی کا آغاز کر۔ ایک ایک کر کے جب سارے غلاموں کو رخصت کر دیتے، آزاد کر دیتے، اور جب سب چلے جاتے اب حجرے کے دروازے کو بند کرتے، اور چاہے نماز پر تشریف لاتے، ہاتھ اٹھا کر یہ جو ایڈوارڈو نے کہا، اے کہ علی زین العابدین ایسے خدا سے مانگتے ہیں کہ اللہ کے پاس بھی انکار کا راستہ نہیں چھوڑتے، چاہے نماز پر آتے اور اس جملے سے اپنی مناجات شب قدر کا آغاز کرتے، پروردگار دیکھ، پروردگار دیکھ، میں نے بندہ ہوتے ہوئے اپنے سارے غلاموں کو معاف کر دیا، کیا تو اللہ ہوتے ہوئے اپنے اس ایک غلام کو معاف نہیں فرمائے گا؟ یہ علی زین العابدین ہے، یہ انداز ہے کس طرح سے مدینہ میں یہاں تک کہ کیسے کیسے اثر انداز ہوئے، کیسے لوگوں کو اسلام ناب محمدی سے اثر نو آشنا کیا آپ نے، کس طرح سے کربلا کے پیغام کو پہنچایا، یہاں تک کہ اس کے بعد آپ 25 حج برابر پاپے ادا کیے، اور جب حج پہ پہنچے، بس یہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، خواہش تھی کہ جو آپ نے خطبہ دیا اور جو آپ سے متعلق ہو فرزدق کے اشعار تھے وہ کسی اور موقع پہ عرض کروں گا، اور وہ 20 باتوں کو چھوڑ کر بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ آقا حج کے لیے تشریف لائے، اور جب حج کے لیے تشریف لائے تو دوران طواف حسن بصری، دیکھیں امامت کیا ہے اور تصوف کیا ہے، سب سے بڑا صوفی اور صوفیاء کا امام حسن بصری یہ طواف کرتے ہوئے بلند آواز سے اللہ کے گھر میں اپنی زبان سے یہ جملہ جاری کیے ہوئے، العجب ثم العجب من نجا کیف نجا، تعجب ہے، انتہائی تعجب ہے کہ اتنا سخت حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن، اگر کوئی نجات پائے گا تو کیسے نجات پائے گا؟ لوگ اس کی باتیں سن کر ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی سید سجاد نے دیکھا کہ یہ شخص اللہ کے گھر میں لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس کر رہے ہیں، جہاں پر لوگ امیدیں لے کے آتے ہیں، تو ایک مرتبہ آپ جو ذکر کر رہے تھے حالت طواف میں اس ذکر کو وہی چھوڑا اور بلند آواز سے کہنا شروع کیا، العجب ثم العجب من ہلکا کیف ہلکا، تعجب ہے، انتہائی تعجب ہے، اللہ کی لامحدود رحمت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی ہلاک ہوگا تو کیسے ہلاک ہوگا؟ یہ انداز امامت ہے۔ بشیر اور نذیر کا معنی کر دینا اور ہے، پہچاننا چاہیے اپنے زمانے کا بشیر کون ہے، اپنے زمانے کا نذیر کون ہے۔ ہمارے ہاں تو معانی بھی غلط کیے جاتے ہیں، جیسے کورس کی کتابوں میں بچوں کو اسلامیات میں یہ بتایا جاتا ہے بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا نہ۔ عالم دین تشریف فرمائے بلکہ علماء کرام تشریف فرمائے، یہ مجھ سے 1000 درجے بہتر جانتے ہیں، جو لغت کی بڑی کتابوں میں بشیر کا معنی لکھا ہے، بشیر یعنی ایک مایوس دل میں امید کی شمع کو روشن کرنے والا، اور نذیر یعنی آنے والے خطروں سے بشر کو آگاہ کرنے والا، اپنے زمانے کا بشیر، اپنے زمانے کا نذیر، اپنے زمانے کا محمد مصطفیٰ، کس طرح سے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے امیدوار کیا۔
اور پھر طواف مکمل کر کے بیٹھے, दाहिने बाने देखा और देखने के बाद फरमाया कि मुझे मोहम्मद इब्न मुस्लिम इब्न शुहाब ज़ुहरी नजर नहीं आ रहा है, मुझे मक्का का चीफ जस्टिस नजर नहीं आ रहा. बताया गया कि दौरान तफ्तीश उनसे किसी मुलजम को वो तंबीह कर रहे थे और उसकी मौत वाक़ हो गई और इस सदमे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सारे काम छोड़कर जंगल में चले गए और घर वालों से अलग हो गए. एक मरतबा फरमाया जाओ बुलाओ इब्न शुहाब ज़ुहरी को, उससे को हुसैन का बेटा अली आया है, तुमसे मिलना चाहता है. इब्न शुहाब ज़ुहरी को लाया गया और जैसे इब्न शुहाब ज़ुहरी आया, हालत क्या है, इतने दिनों से खाना पीना छोड़ रखा था, आंखें धसी हुई, चेहरे का रंग जर्द और फटे हुए कपड़े, उलझे हुए बाल. इमाम ने पूछा ये क्या हाल बनाया हुआ है? अर्ज़ किया फर्जंद रसूल आपको पता है मुझसे कितना बड़ा गुनाह सरजद हुआ, मुझसे कितना बड़ा जुर्म सरजद हुआ. फरमाया क्या हुआ? कि मेरी वजह से एक इंसान की जान चली गई. आप बताएं क्या इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? सुने इमामत किसे कहते हैं कि इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? इमाम ने फरमाया हाँ इब्न शुहाब ज़ुहरी, एक गुनाह है जो इससे भी बड़ा है जिसका तू मुर्तकिब हो रहा है कि हर हिल कर रह गया. कि वो कौन सा गुनाह है? इमाम ने फरमाया अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना, ये उस अमल से बड़ा गुनाह है. एक मर्तबा का फर्जंद रसूल फिर क्या करूं? फरमाया तुम्हारा कस्द व इरादा शामिल नहीं था, जाओ खून बहा अदा करो और अपनी सलाहियतों को इंसानों की बहबूद पर सर्फ करो, खुदा तुम पर निगाह लुत्फ व करम करेगा, खुदा तुमसे राजी हो जाएगा. इसके बाद अगरचे इमाम की इजाजत से ये बनु उमैया का चीफ जस्टिस रहा, लेकिन जब तक जिंदा रहा इमाम की मोहब्बत में यूं असीर रहा कि इसका पूरा खानवादा इमाम का मुहिब बन गया. यहां तक कि जब इसके बेटे की शादी की नौबत आई तो बेटे ने बाप से ये ख्वाहिश की कि बाबा चलो हम दोनों मदीने चलें और चलकर इमाम सज्जाद से ख्वाहिश करें कि वो भी मेरी शादी में शिरकत फरमाए. एक मरतबा बाप बेटा इब्न शुहाब ज़ुहरी इनका फर्जंद दोनों गए मदीना, इमाम से मुलाकात की और जब मुलाकात की तो इब्न शुहाब ने कहा मेरे बेटे की शादी है और ये चाहता है कि आप उसकी शादी में शिरकत फरमाएं. किस तरह से ये पैगाम करबला हम तक पहुंचा है? ये सैयद सज्जाद की बसीरत है, ये आपकी हिकमत अमली है. क्या क्या अंदाज इख्तियार किए, कोई लम्हा जाया नहीं होने दिया. यहां तक कि जैसे इब्न शुहाब ज़ुहरी ने कहा मेरे बेटे की शदीद ख्वाहिश है कि आप इसकी शादी में शिरकत फरमाएं, इमाम ने फरमाया इब्न शुहाब हम आले मोहम्मद ने करबला के बाद खुशियों में जाना छोड़ दिया, हम आले मोहम्मद ने करबला के बाद खुशियों में जाना छोड़ दिया है. लेकिन जब ये बातें सुनी इसका बेटा मायूस हुआ, बाप के कान में कहने लगा बाबा अगर इमाम ने शिरकत ना की मैं शादी नहीं करूंगा. जब बाप ने बेटे की बात सुनी एक मर्तबा घबरा गया और अर्ज करने लगा, कहा आका मैं इल्तिमास करता हूं आप मेरे बेटे की शादी में शिरकत कीजिए. कहा क्यों इसरार कर रहे हो? कहा मेरे बेटे ने शर्त आयद कर दी है कि अगर इमाम ने शिरकत ना फरमाई तो मैं शादी नहीं करूंगा. इमाम ने फरमाया अच्छा अगर तुम्हारा बेटा अपनी शादी को मेरी शिरकत से मशरूत करार दे रहा है तो फिर मेरी भी एक शर्त है, अगर चाहते हो कि मैं शादी में शिरकत करूं तो शादी के मौका पर एक मजलिस अज़ा बर्पा करना, मजलिस अज़ा बर्पा करना और इस मजलिस अज़ा में किसी मर्सिया खान को बुलाना और उससे कहना कि वो आकर मेरे भाई अली अकबर की शहादत को बयान करे. कितना दर्द है अहले बैत के दिलों में अली अकबर की शहादत का. अली अकबर की शहादत बजाए खुद आका हुसैन की शहादत बजाए खुद, लेकिन रोज़े आशूर जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है जिसके बाद मुसलसल 35 साल इमाम सज्जाद खून के आंसू बहाते रहे. ये खून के आंसू बहाना कोई ये ना समझे कि मुहावरतन कहा जाता है. जनाब सब्ज़वारी कहते हैं कि मैं आयतुल्लाह मौसूल हकीम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने उनसे अर्ज किया ये जो मक्तल की किताबों में जुमले हैं कि आका इमाम सज्जाद 35 साल खून के आंसू बहाते रहे, क्या ये मजाजन कहा जाता है, मुहावरतन कहा जाता है? तो आयतुल्लाह मौसूल हकीम ने कोई जवाब ना दिया बल्कि सफेद रुमाल अपने जानों से उठाया, कुछ देर आंखों से लगाए रखा और फिर जब दोबारा से उस रुमाल को जानों पर रखा तो जनाब सब्ज़वारी कहते हैं सबने देखा कि उस रुमाल पर 2 खून के सुर्ख निशान लगे हुए थे. क्या मतलब? यानी 1400 साल गुजरने के बाद अगर कोई नायब इमाम, अगर कोई वली फकीह, अगर कोई मुज्तहिद, अगर कोई मर्जे इमाम का शागिर्द अगर वो उन मसाइब को तसर्रुफ सोचता है, तसव्वुर करता है तो उसकी आंखों से खून जारी हो जाता है. और वो सैयद सज्जाद जो अपनी निगाहों से ये सारा मंजर देख रहे थे, आपकी कैफियत क्या होगी? रोज़े आशूर तो सबसे ज्यादा मुश्किल मरहला था जो कयामत का मरहला था. इमाम हुसैन की शहादत से करोड़ गुना ज्यादा मुश्किल मरहला. यहां तक कि
صرف شہادت نہیں ہوئی ہے, شہادت کے بعد میں نے پڑھا ہے حضرت کے سر اقدس کو عمرو بن حجاج زبیدی نے اس طرح سے اٹھا کر اچھالا ہے کہ یہاں تک عزرا بن قیس کے پاس گیا ہے, کوئی پاؤں سے ٹھوکرے مار رہا ہے. یہ مشکل مراحل ہیں, بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں. دیر تک امام حسین کے سر اقدس سے کھیلا جاتا رہا, لیکن خود اس سے بھی زیادہ مشکل, اس سے بھی کروڑ گنا زیادہ مشکل بات کے مراحل ہے. یہاں تک کہ جیسی حضرت کو شہید کیا گیا, آپ کے سر مقدس کی توہین کی گئی, پھر ایک مرتبہ مرشد بن اخنس آگے بڑھا, یہ شقی, اس نے آگے بڑھ کر امام حسین کا امامہ لوٹا, اور پھر اسحاق حضرمی آگے بڑھا, اس نے آگے بڑھ کر امام کا پیرہن لوٹا, اور پھر خود عمر ابن سعد آگے بڑھا, اس نے امام کی زرہ اتاری ہے, اور اسود بن خالد آگے بڑھا, امام کے جوتے اتارے ہیں, اور جمی بن خلق آگے بڑھا, اس نے امام کی تلوار لوٹی ہے. اسی طرح سے قیس بن اشعث بن قیس کندی ہے, امام کی یمنی چادر اتاری ہے. یہاں تک کہ جب جسم میں صرف ایک انگوٹھی بجی تو بجدل بن سلیم آگے بڑھا, اور اس شقی نے امام کی انگوٹھی اتارنا چاہی, لیکن انگلیوں میں ورم تھا, انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی. آپ مجھے معاف کیجئے گا, مجھے معاف کیجئے گا, لیکن اس شقی نے آس پاس دیکھنا شروع کیا, 2 پتھر تلاش کیے, ایک پتھر زمین پر رکھا, اور اس انگلی کو پتھر کے اوپر رکھ کر دوسرے پتھر سے امام کی انگلی کاٹ ڈالی ہے. اتنے بڑے ظلم ہوئے, لیکن امام حسین کی لاش کے لوٹے جانے سے لے کر آپ کی لاش کی پائمالی تک یہ سارے مصائب بجائے خود, لیکن ان تمام تر مصائب سے کروڑ گنا زیادہ مشکل مرحلہ, وہ مرحلہ جب آثار قیامت کو مشاہدہ کیا گیا, وہ مرحلہ جب عذاب کے آثار کو مشاہدہ کیا گیا. عصر عاشور کا سب سے مشکل مرحلہ شہادت حسین سے کروڑ گنا زیادہ مشکل مرحلہ. میرے عزیزوں, جو میں نے تحقیق کی اور پڑھا ہے, 2 مقامات ہیں, 2 مرحلے ہیں جب قیامت کے آثار ظاہر ہوئے تھے, جب عذاب کے آثار ظاہر ہوئے تھے. ایک جب مولا متقیان کے گلوئے اطہر میں رسی تھی اور آپ کو مسجد نبوی لے کے جایا گیا تھا, اور ایک مرتبہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ چلتے ہوئے جب مسجد نبوی پہنچی تھی تو یہ جملے کہے تھے قبر رسول کے قریب کھڑے ہو کر, اچھا تم امیر المومنین سے بیعت لینا چاہتے ہو, تم علی سے بیعت لو, میں ابھی اپنے سر سے ردا ہٹا کر میں اپنے سر سے ردا ہٹا کر تمہارے خلاف بددعا کروں گی. میرے عزیزوں, بیوی نے سر سے ردا نہیں ہٹائی تھی, صرف یہ جملے آپ کی زبان سے ادا ہوئے تھے, لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے آثار قیامت کو مشاہدہ کیا, میں نے عذاب کے آثار کو مشاہدہ کیا, میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا, میں نے آندیاں چلتے ہوئے محسوس کی, میں نے کربلا مدینے کی زمین میں ارتعاش محسوس کیا, یہاں تک کہ مولا متقیان نے منع فرمایا, نبی زادی بددعا نہ کیجیے گا, آثار قیامت زائل ہو گئے. دوسرا مرحلہ قیامت کا مرحلہ, اظہر حسن زیدی نے بڑی خوبصورت گفتگو کی تھی, کہا لوگ کہتے قیامت آئے گی, بھلا قیامت تو آ چکی ہے, اس سے بڑی قیامت کیا آئے گی کہ علی کی بیٹی کے سر سے چادر کو چھین لیا گیا. یہ قیامت کا مرحلہ تھا, یہ قیامت کا مرحلہ تھا. اب سمجھے, اب سمجھے, اب سمجھے کہ حسین ابن علی اپنے پوتے امام محمد باقر کو کیوں ساتھ لے کے گئے تھے, ورنہ حسین ابن علی جتنے افراد کو مدینہ چھوڑ کے جا سکتے تھے ان کو چھوڑ کے گئے. صرف جن افراد میں کربلا کا بچنا منحصر تھا, صرف ان ہستیوں کو لے کر گئے ہیں, اور امام محمد باقر کو بھی ساتھ لے کے گئے. کیوں اپنے پوتے کو حسین ساتھ لے کے جا رہے ہیں, یہ قیامت کے مراحل ہے, کیسے برداشت کریں گے, لیکن کیوں لے کر گئے امام محمد باقر کو. روز عاشور آپ کی عمر 3 سال 6 مہینے 10 دن تھی, کس لیے لے کے گئے کہ اگر امام حسین امام محمد باقر کو نہ لے کے جاتے تو ڈاکٹر علی قائمی نے اپنے تھیسس میں جو اردو زبان میں بھی کتاب ترجمہ ہوئی ہے, علی کی بیٹی 450 صفحات پر مشتمل ہے, اس کا لب لباب جو آخری مراحل میں گفتگو کی ہے, کہا اگر محمد باقر نہ ہوتے تو ایک مرتبہ قیامت آ جاتی, اس لیے کہ ایک امام 13 ضربوں سے شہید ہو گئے, اور دوسرے امام کی زندگی کو بچانے کے لیے پروردگار نے ان پر غشی طاری کر دی ہے. 22 سال کے امام سجاد حالت غشی میں ہیں, اور جب یہ 12 جرنیل اور ان کے سپاہی ہاتھوں میں نیزے اٹھائے خیموں کی طرف بڑھے ثانیہ زہرا کی چادر کو لوٹنے کے لیے, تو ایک مرتبہ عذاب کے آثار ظاہر ہوئے, اور ایک مرتبہ کربلا کی زمین پر سرخ آندیاں چلنے لگی ہیں, اور
زور سے آندیاں چلنے لگی ہیں اور کربلا کی زمین پر زلزلے محسوس ہوئے. ایک مرتبہ جیسی قیامت کے آثار مشاہدہ کیے, وہاں امام محمد باقر نے اپنا سر سجدے میں رکھا. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اس لیے یہ بڑھتے ہوئے زلزلے ایک مرتبہ کربلا کی زمین پر اس طرح سے سکون آ گیا اور پھر سے اطمینان آ گیا, کائنات نابود ہونے سے بچ گئی ہے. اور پھر جب سید سجاد غشی سے اٹھے تو سب سے پہلے جو منظر دیکھا ہے, اپنی پھوپھی زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی. اب جو خون رونا شروع کیا, غیرت کے امام نے پھر مسلسل 35 سال خون روتے رہے. آج آقا کی آپ شہادت منانے کے لیے آئے ہیں, ابھی آقا کا تابوت لایا جائے گا, لیکن میرے عزیزو 24 محرم کو زہر ملا ہے, 25 محرم کو شہادت ہوئی ہے. شہادت سے کچھ دیر پہلے, بس یہ آخری جملے عرض کر رہا ہوں, کچھ دیر پہلے ایک مرتبہ جب زہر کا اثر بڑھنے لگا, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پر گرنے لگے, فرمایا بیٹا محمد باقر مجھے بستر سے اتار کر زمین پر لٹا دو. کہا بابا آپ تڑپ رہے ہیں, زمین سخت ہے, تکلیف ہوگی. کہا نہ بیٹا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے. جب میرے بابا پر ضربیں چلائی جا رہی تھی, تب میرے بابا کربلا کی گرم ریت پر تھے, مجھے شرم آتی ہے کہ میری رحلت بستر پر ہو. اور اس کے بعد اب آخری لمحے ہیں, بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, یہاں تک کہ ایک مرتبہ اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے فرماتے ہیں بیٹا باقر میں حالت غشی میں تھا, مجھے بتائیں میرے بابا حسین کو کیسے شہید کیا گیا تھا. ایک مرتبہ امام محمد باقر نے بیان کرنا شروع کیا, کس طرح سے شمر ابن ذوالجوشن آپ کے بابا کے سینے پر سوار ہوا, کس طرح سے آپ کے بابا کی داڑھی کو پکڑ کے تماچے مارنا شروع کیے. اور پھر جب بیان کیا ایک مرتبہ وہ مرحلہ جب 13 ضربیں چلانے کے بعد شمر نے آپ کے بابا کو بالوں سے اس طرح سے پکڑ کے سر بلند کیا, وہ مرحلے تھے. ایک مرتبہ امام سجاد کی شہادت ہوئی, انا للہ